نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں قابو کرنا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اصحاب کہف میں ہمیں وہی چیز نظر آتی ہے، اور الحمدللہ ینگ لوگ، فتیہ 15 سے 29 سال کے چند جوان، ان لوگوں نے اپنے جب ان پہ دین پہ چلنا بالکل کوئلے پہ چلنے کے برابر ہوا تو دے مائگریٹڈ فرام دیئر کمفرٹ زون، جو کہ شہر یا گاؤں جو بھی تھا، اور وہاں سے وہ غار میں چلے گئے۔ دیکھیں غار کی زندگی آسان نہیں ہوتی، ڈیفینیٹلی پانی نہیں ہوگا غار کے اندر، ٹھیک ہے نا، آپ کے وہ بسترے اس طرح کے نہیں ہوں گے، آپ کے واش روم وہ نہیں ہوں گے، آپ کے کھانے پینے کا آپ کو ڈپینڈنسی ہوگی، ٹھیک ہے کہ ویدر کے لحاظ سے گھر میں تو ہر قسم کے نا، ٹھنڈے ویدر کے لیے رضائی پڑی ہے، گرم ویدر کے لیے چادر پڑی ہے۔ تو غار میں زندگی کوئی اتنی آسان نہیں ہے، اگر آسان ہوتی تو انسان غار سے شہروں اور گاؤں کی طرف رخ نہ کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان لوگوں نے اس زمانے میں اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا اور غار میں چلے گئے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک سنت بتا دی، جب بھی تمہارے اوپر کسی مذہب، اپنے مذہب پہ چلنا مشکل ہو تو چینج یور لوکیشن، چینج یور کمپنی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حل بھی بتا دیا، کیسے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹھیک ہے، اور مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے کہ نہیں، اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ عبد ہی سیرت اور الکتاب قرآن، اور ولا تفرقو یا جمیعاً، وہ کیا ہے؟ یؤمنون الذین یؤمنون یعملون الصالحات، ٹھیک ہے نا، مومن لوگ، نیک عمل کرنے والے، ٹھیک ہے نا، ایک گروپ، جماعت جو فرق نہیں پڑی، وہ فتیہ تن اکٹھے اٹھے، اکٹھے ہی دوسری جگہ چلے گئے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ سنت آج بھی برقرار ہے، آج بھی ہمیں اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جس فتنے کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، وی ہیو ٹو چینج آر لوکیشن، وی ہیو ٹو چینج آر کمپنی۔ اپنے پرانے دوستوں سے رشتہ ختم ہونے کی بات نہیں ہو رہی، جگہ چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں ہم کریں جہاں دین کی بات ہو، جہاں ہماری سیم آئیڈیالوجی ہو، ورنہ ہم انڈر ڈپریشن رہیں گے، ہماری اسٹیم لو رہے گی، ہمارے بچے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار رہیں گے، ہمارے بچوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دین پہ چلیں، دنیا پہ چلیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سر ہمیں، جی جی سر ہجرت کا کنسیپٹ بھی اس کے ساتھ مل سکتا ہے؟ جی، ہجرت بھی ہے، سفر بھی ہے۔ دیکھیے ہجرت اپنے کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے، مثال کے طور پہ ہم سب فیملی جمع ہوئے اور لگ گیا جی چلو گانا لگاتے ہیں، تو یہ ہجرت ہے نا، آپ اس کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، جی چینج آف لوکیشن ہے نا، چینج آف کمفرٹ زون ہے۔ ہجرت کو اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں تو چینج آف کمفرٹ زون ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جی انبیاء کی سنت میں آپ کو سفر بڑا ملے گا، سفر بھی کیا ہے؟ جی چینج آف کمفرٹ زون ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ان بالکل لوگوں نے صحیح. کتنا کمفرٹ تھا، اپنے گھروں کو چھوڑ کے غار میں چلے گئے۔ تو آج اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جب فیتھ ہوگا، ٹرائل ہوگا فیتھ کا، تو اگر آپ نے اپنے کمفرٹ کو زون کو چھوڑنا پڑا تو یو ہیو ٹو لیو اٹ۔ اور ویسے بھی ہم روزانہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ اپنا بستر صبح چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ والد جی اپنا گھر چھوڑتا ہے کہ نہیں کمانے کے؟ ماں کچن میں گرم چولہے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دھوپ میں جی جا کے کپڑے دھوتی ہے کہ نہیں دھوتی؟ تو کمفرٹ زون میں تو کوئی ترقی ہے ہی نہیں، اللہ نے اس دنیا میں نہیں رکھی تو دین میں کیسے رکھی ہوگی، جی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے۔ اور کمفرٹ زون میں بیسیکلی جب ہم نے کمفرٹ زون چھوڑنا ہوتا ہے تو وی ہیو 4 لیولز۔ ایک تو کمفرٹ زون ہوتا کیا ہے؟ آپ نے ایک شاید سنا ہو، ایک ٹرائل ہوا تھا کہ مینڈو کو پانی میں ڈالا اور پانی کو آہستہ 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 انہوں نے گرم کرنا شروع کر دیا، تو مینڈک اس چینج کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا، وہ کمفرٹ زون میں تھا، تو وہ اتنا گرم ہو گیا کہ اس کے بعد اسی میں مر گیا۔ تو اس نے وہ ٹائملی ڈیسیژن نہیں کیا کہ پانی گرم ہو رہا ہے
اس کی نبض وقت کی نبض پہ اس کا انگلی نہیں تھی، نتیجہ تو اس نے ٹائملی ڈیسیجن نہیں کیا اور کمفرٹ زون سے چینج نہیں کی اپنی لوکیشن، تو گرم پانی میں مر گیا. ٹھیک ہے، ٹائمنگ آر ویری امپورٹنٹ. ہم نے پڑھا ہے ایک جی حدیث میں کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا پچھلا دن اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ ہم ایک حدیث میں پڑھ چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مومن جی تو ہے ہی مین آف دا ٹائم. ولا خوف غم، خوف فیوچر کا غم نہیں اس کو، ولا یحزنون، اور پاسٹ کا اس کو غم نہیں ہے. نہ فیوچر کا خوف نہ پاسٹ کا غم. حال میں رہنے والا مومن صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس صحیح. کی نبض وقت کے اوپر ہے. اگر آپ کی نبض وقت کے اوپر نہیں ہے تو there is a big question whether we are in the category of مومن or not. تو مومن کو کمفرٹ زون کا پتہ ہوتا ہے کہ when I have to leave that comfort zone. ٹھیک ہے نا؟ تو کمفرٹ زون میں بیسیکلی ہم چاہے جس میں بھی ہوں، نہیں سمجھے بات؟ جیسے ہمیں پتہ ہے اگر ہماری فیملی میں کوئی ایڈکٹ ہو یا آپ جانتے ہو تو ایڈکشن والا بچہ چاہتا تو ایڈکشن چھوڑے لیکن نکل نہیں پاتا، کیونکہ وہ جو کمفرٹ زون ایڈکشن کے پروسیس میں اس کو مل رہا ہوتا ہے وہ اس سے باہر نکلتے وقت جو اس کو انزائٹی جو تکلیف ہوگی اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا. اس کی ول پاور اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ اس تکلیف کو برداشت کرے، نتیجتاً وہ اسی کمفرٹ زون میں رہے. اسی طرح آپ بیگرز کو دیکھا ہوگا، گندی جگہ پہ رہ رہے ہوں گے، حالانکہ پانی صاف ہوگا، ساتھ پڑا ہوگا، سرکاری ٹوٹی لگی ہوگی، نہیں نہائیں گے. اب وہ ان کا کمفرٹ زون ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کمفرٹ زون سے مراد یہ نہیں کہ نرم بستر ہے. کمفرٹ زون ہے کہ آپ نے حالات کے ساتھ سٹ پنجہ کر لیا ہے، مینٹلی آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہاں یہی ہے. اور آج ہمارے پاکستان میں کیا ہے، برائی کا اتنا ذکر ہو رہا ہے، اتنا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے برائی کو ایکسپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ Yes. یہ بھی ایک کمفرٹ زون ہے. کمفرٹ زون کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ کمفرٹ زون میں آپ کے اے سی لگا ہوا ہے اور بستر سارا صاف ستھرا ہے اور آپ یشی موج میں رہا لیں. نو، کمفرٹ زون ہے کہ آپ نے اس ماحول کے ساتھ سٹ پنجہ کر لی ہے، آپ ایکلیمیٹائز ہو گئے، ایڈجسٹ ہو گئے. اور کمفرٹ زون چھوڑتے ہوئے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے. جیسے صبح اسٹوڈنٹ کو جب ماں اٹھاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف کمفرٹ زون سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ پریکٹس کراتا ہے. کیسے؟ فجر کی نماز. بے شک بندہ Yes. پکا نمازی ہو، فجر کی نماز پہ اٹھنا روزانہ ایک ٹرائل تو ہے، ایک ہجرت تو ہے. کمفرٹ زون سے آنا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہمیں روزانہ 5 فٹ کمفرٹ زون سے نکال کے ہمارے روح کو، اس کی ول پاور کو مضبوط کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح. اچھا، اب کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ فیئر ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یا ہم ایک اور فیئر بھی ہوتا ہے کچھ نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا. لیکن بیسیکلی فیئر ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں اس ماحول سے نکلوں گا تو کہاں چلا جاؤں گا. آج ہم اب دین کی بات کر رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہماری فیملیز کے اپنے رسم و رواج ہیں، لی آبائیم والے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الحدیث اسفا، ٹھیک ہے، غم ہے کہ اس حدیث پہ مات نہیں مان رہے، لیکن ہم فرینکلی کیا اس ماحول کو چھوڑنے کو تیار ہیں؟ آج ہم نہیں. میں سے کوئی یہ فیصلہ کرے کہ آئندہ میں نے مہندی کی رسم میں نہیں جانا. آج یہ کوئی فیصلہ کرے کہ میں نے ولیمے میں، آج کا ولیمے بھی 2 قسم کے ہے نا، ایک نکاح کا ولیمہ جو لڑکی کھلائے گی، ایک دوسرا ولیمہ جو مرد کھلائے گا. میں نے لڑکی کے کھانے پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں یہی تو جا کے پتہ چلے گا. نہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ نکاح کا کھانا جو ہے وہ لڑکی والے کھلاتے ہیں. صحیح. نکاح کا کھانا تو لڑکی والے کھلاتے ہیں، تو ولیمہ ہی ہوا نا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج آپ یہ جی فیصلہ کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ میں نے یہ رسم نہیں کرنی، میں انشاءاللہ. نے نہیں جانا. آپ قسم آپ یہ کام کریں گے، آپ کو فیملی کی طرف سے بہت باتیں آئیں گی. اب اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے. آپ ان کو یہ ہوگا یا تو پیسے بچانا ہے، الٹیمیٹلی تو یہ لمحہ آئے گا نا، اسی دے پیسے تم دیتے سی ہوں، تیرے پیسے دینے کی باری ہے، تو نہیں دے رہا. آپ پیسے پہنچا دیں،
نہ جائے، نہ کھانا بھی نہ کھائے، پیسے پہنچا دیں آپ دیکھیں گے فرینکلی، آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد آپ کو فیملی میں سے ایک فون آئے گا، یا تو بڑا چنگا رہ گیا، اسی تے گئے سی ٹریفک تے پھنس گئے، ٹھیک ہے، کھانا بھی دے سواد نہیں سی، بچے دا پیپر سی لیکن نک دا مسئلہ سی. آپ یہ باتیں سن لیتے ہیں، ہم ولیموں میں جاتے ہیں، ہم اتنی خوشی سے نہیں جاتے، ہمارے اپنے سکیجول ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، بچوں کا پیپر ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور 10 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور آپ ان چیزوں سے نکلنے کی کوشش کریں تو ایک دفعہ آپ کو فیئر زون سے گزرنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، اور پھر آپ تھرڈ سٹیج میں چلے جائیں گے کہ جو لرننگ زون ہوگا. اب آپ دیکھیں گے یار میں نہیں گیا، میرے خاندان نے مجھ سے قطع تعلقی نہیں کی، میں نے پیسے پہنچا دیے تھے تاکہ کوئی یہ لاما نہ آئے کہ پیسے بچا رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے اس کی بیٹی کو یا بیٹے کو میں نے کھانے پہ بلایا اپنے گھر. اب آپ دیکھیں گے کہ یار میرے بیٹے کا پیپر میں مجھے میرا بیٹا ڈسٹرب نہیں ہوا، میری روٹین ڈسٹرب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زندگی کے معاملات اسی طرح گزرتے رہے. آپ یہ حرکت کر کے تو دیکھیں، صرف فیئر زون ہمیں نکلنے پہ روک رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اس فیئر زون کو کراس کرنے کے یو ول انٹر انٹو اے لرننگ زون، آپ کو پتہ چلے گا یار میرے نہ جانے سے کتنے فائدے ہوئے. ایک اور مثال لیتے ہیں ہم، چلے شادی کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں آج کل، بلکہ اب تو کراچی میں تو بہت زبردست شروع ہو گیا، وہ ہوا تو کسی اور وجہ سے، کراچی کے ہاں وہ ایک ریسیپشن ہوتی ہے، وہاں نکاح اور ولیمہ دونوں مل کے دونوں اپنے اپنے پیسے ملا دیتے ہیں، جس کے جتنے گیسٹ ہوں گے اتنے پیسے دیتے ہیں، وہ ایک ریسیپشن کرتے ہیں. کیونکہ کراچی میں فاصلے بہت زیادہ ہیں تو وہ تھوڑا سا ان کا سسٹم، وہاں پہ فیملی کا کلچر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک سوشل لائف ڈفرینٹ ہے. کراچی میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آپ اب ہاں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارڈز آنے کے بجائے واٹس ایپ پہ آپ کو ایک کارڈ کی تصویر آ جاتی ہے اور ساتھ فون آ جاتا ہے. جس نے یہ ٹرینڈ شروع کیا، شروع میں تو اس نے لامے سنے ہوں گے، لیکن آج ہم کہتے ہیں یار بات تو صحیح ہے، دعوت ہی دینی ہے نا، دعوت ہی نہیں. کسی بچے نے کارڈ بنایا، واٹس ایپ کیا، بھیج دیا، نام بھی ڈال دیا اس کے اوپر، فون بھی کر دیا، بات پوری. اب آپ دیکھ لیں 25 سے 100 منیمم آج کل ایک کارڈ پڑتا ہے، ایوریج ہمارے یہاں 300 مہمانوں کی ہے، اور ہم کارڈ بھیجتے ہیں 1000 کو، کیونکہ سوشل سرکل بھی ہے، کئی دوستوں کے منہ بند کرنے ہوتے ہیں کہ اسی تے بھیجا سی تو نہیں آیا سی، اور دل میں دعا کرتے اللہ کرے نہ آئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کیٹرنگ میں نے 300 کی، آپ کارڈ بھی 100 کو بھیج رہے ہوتے ہیں، ساتھ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اللہ نہ بھیجی، ٹھیک ہے نا؟ ہم دیکھیں اپنے ساتھ کتنا کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آج کل واٹس ایپ پہ یہ چیز چل رہی ہے، تو کسی نے یہ چیز شروع کی. آج اگر ہم یہ اپنا فیئر زون ختم کریں تو انشاءاللہ وی ول انٹر انٹو اے لرننگ زون. آج کل کتنی شادی پہ خرافات ہیں، بچی کے میک اپ کو، بچی کے کپڑے کو، بینڈ باجے اور 10 اٹرم پٹرم، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور آخر میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کھانا مزیدار نہیں تھا، یا فلاں چیز اچھی نہیں تھی، یا فلاں نے اٹھ کے ہمیں نہیں ملا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لاکھوں روپے آج کل ایوریج ایک شادی تقریباً 40 سے 50 لاکھ کے درمیان میں ہو رہی ہے، ایوریج شادی، ٹھیک ہے. اب 40 سے 50 لاکھ میں آپ ایک بچے کو گاڑی لے کے دے سکتے ہیں، آپ اس کے 2-3 سال کا کرایہ دے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک تو فائنینشیل ڈپریشن آیا ہوا ہے دنیا میں، دوسری طرح ہم خرافات پہ لگے ہوئے ہیں. باپ کرنے لے رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کے ناک کے چکر میں یا اپنے بیٹے کے سٹیٹس کے چکر میں، کیوں بیٹے نے کہا جی میں تو اس کی شادی ہوئی تو میں کوئی غریب ہوں، میری شادی پہ آپ کو بچت یاد آئی، میری پہ شادی پہ اسلام یاد آیا. یہ تانے تو سننے پڑیں گے، یہ فیئر زون سے گزرنا پڑے گا. لیکن جب آپ لرننگ زون سے گزریں گے، آپ اس کے اثرات ملیں گے، تو انشاءاللہ then you will enter into the fourth stage that is growth zone. پھر آپ کے لیے وہ جو متین ہاشمی صاحب اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے، بڑی پیاری بات کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے کام شروع کریں. ہم نیکیوں میں نا چھلانگ مارنے جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے آپ کو جہاں نظر آتا ہے چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں، آہستہ 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 آپ ٹریول کرتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ سے بڑی بڑی نیکیاں کرنا بھی آسان ہوتی جائیں گی. بٹ ایٹ لیسٹ کمفرٹ زون سے نکلے تو صحیح. ہمارے شہر کمفرٹ زون سے نکلنے کو تیار نہیں، اور سابق آپ سے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے.
They left their comfort zone, entered into a cave, اور اللہ نے پھر انہیں راشدہ دیا ان کو. حی لنا ملت، ان کا راشد ملا کہ نہیں ملا؟ رحمت ملی کہ نہیں ملی؟ بالکل. Yes. میرا نام ہو، ان کا نام آج تک بولا جا رہا ہے، اصحاب کہف، 7 sleepers. سر یہاں پہ ہم میدان کربلا کے شہدا جو ہیں ان کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. ہم صحیح. پاکستان کے جو مائگریشن تھی ان کو کوٹ کر سکتے ہیں. جی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو فرینکلی ہم کمفرٹ زون سے نکل کے بات کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی، کیونکہ ہماری فیملی اینڈ فرینڈس تو سب ریسٹ کر رہے ہیں اس پر، دیکھیں نا اور ہمیں کمپیریٹیولی تو کمفرٹ زون کا ایشو ہے نا اس وقت. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. سر جب ہم پڑھتے رہے عربی کلاس سردی میں صبح کے وقت، اور رات والی عربی بھی. گرامر جب صبح پور سردی میں صبح اٹھ کے گرامر جو پڑھتے ہیں کلاس، وہ کمفرٹ زون صحیح مثال. سر میرا بیٹا بھی آج یاد کر رہا تھا پچھلے سال والی کلاسز، کہہ رہا تھا ماما آپ کو کتنا گناہ ہوتا ہوگا، آپ صحن میں بیٹھ جاتی تھی جہاں آپ کو جگہ ملتی تھی. میں نے کہا صحیح بات ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ آسانیاں کرے. بات سمپل سی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے ہمیں اس کا اجر نہیں ملتا. تو ہم اللہ کے لنبلوہم کو اتنا آسان سمجھ بیٹھے ہیں. یہ تو صرف فیتھ کا مسئلہ ہے نا. آپ آج اپنا ذہن چینج کریں تو آپ کے لیے کمفرٹ زون سے نکلنا مشکل نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے فیتھ آن یور آئیڈیالوجی. اصل ایشو سارا یہاں ہے. جب فیتھ نہیں ہے تو کمفرٹ زون سے نکلنا بہت مشکل ہے. سستی بھی ہے نا اس میں. دیٹ از وٹ دا فیتھ از نا. سستی کیا ہے؟ لیک آف فیتھ. سستی کو اگر الگ نام دے کوئی تو ہم لیک آف فیتھ کہہ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ سوئے ہوتے ہیں، اچانک آپ لگتا ہے آپ کا چھوٹا بچہ تو جا رہا ہے پلگ کی طرف، سستی ختم ہو جاتی. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے فیتھ ہے. بچے نے ہاتھ لگایا، خدا نہ خاصا کرنٹ نہ لگ جائے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن ہمیں دیکھیں وہ بیڈوئنز، وہ جو بات ہوئی تھی کہ کیسے کسرا ادھر جانے کا رخ ہی نہیں کرتے تھے، انہوں نے ان کے دروازے نوک کر دی، ان کی سلطنتیں تباہ کر دی. تو کمفرٹ زون سے نکلے نا. اور یہ کمفرٹ زون آپ کو ہر جگہ ملتا ہے. دیکھیں ریمنڈ ڈیوس پاکستان میں آئے تو کمفرٹ زون سے نکل کے آیا تھا نا. نہیں سمجھے بات؟ تاتاری چنگیز اپنے کمفرٹ زون منگولیا کو چھوڑا تو نکلے نا ادھر یورپ کی طرف بھاگے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے کمفرٹ زون چھوڑا تو سب کانٹیننٹ میں آیا. پاکستان بھی ایسے بنا. مطلب دنیا کی کوئی چیز کمفرٹ زون میں آپ کو سکسیس نہیں ملے گی. اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے. گیٹ آؤٹ دس کمفرٹ زون. اور ڈیلی پریکٹس کرا رہا ہے فجر کی نماز پہ، ڈیلی پریکٹس کرا رہا ہے عصر کی نماز پہ. فرینکلی عصر کی اور فجر کی نماز سب سے مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. اور اس میں اگلی بات وہ مفتی ملک کہتے ہیں کہ if you want positive change, get out of your comfort zone and start today. ابھی سے کام کرو. Just talking about it is not going to make a difference. جو ہم آج کل کر رہے ہیں، ہم سے باتیں بگا رہے ہیں، خود کمفرٹ زون سے نکلنے کو تیار نہیں. چینج کین بی ڈانٹنگ. ان فیکٹ anything to do with the unknown has that effect. Fear zone. Give it your best shot. You will enter into a learning zone. Trust the Almighty in your journey. تو آپ الٹیمیٹلی چلا گروتھ زون میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میری آپ لوگ سب سے اللہ تعالیٰ دیکھیں، میں جب یہ بات کر رہا ہوں میں اگین اللہ تعالیٰ سے اختصار کے ساتھ امنس کے ساتھ بیسیکلی یہاں بات کرنے کا مقصد اپنے آپ کو سنانا ہوتا ہے کہ راشد تو یہ باتیں کر رہا ہے تو بھائی تو بھی تو خود کچھ کر. اور یقین کریں اللہ نے بڑا کرم کیا میرے اوپر. آئی واز گوئنگ تھرو اے ٹراما. پچھلے کچھ عرصے سے میں چل رہا تھا. آپ کے یہ جو اللہ نے سیشن شروع کیا ہے الحمدللہ اس ڈرامے سے جس سے میں تقریباً 1.5 سال سے گزر رہا تھا، اس باتیں کہہ کے بیسیکلی میں جب آپ کو سنا رہا ہوتا میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوتا. تو الحمدللہ مطلب کوئی پچھلے ایک ہفتے میں اللہ نے وہ کرم کیا. تو اب میں اس
صرف اپنے وہ مائنڈ سیٹ کو کمفرٹ زون کو چینج کیا ہے تو الحمدللہ اس جو ایک سائیکولوجیکل ایک مسئلہ تھا اللہ نے اس سے نکالا. تو ہم جب یہ محفلیں کرتے ہیں نا قرآن کی تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. میں نہ غلام بھائی کو کہہ رہا ہوں، نہ میں نورین کو کہہ رہا ہوں، نہ اقرا بہن کو کہہ رہا ہوں، نہ سائرہ بہن کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بیسیکلی اپنے آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں، سنا کے ایک دن بندہ کہتا ہے یار بغیرت اتنا ہے تو لوگوں کو بتا رہا ہے، خود چینج ہونے کو تیار نہیں. تو یہ جو قرآن کا ذکر ہے نا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ آپ کو کمفرٹ زون سے نکالے گا. تو یہ بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے. انشاءاللہ. اب تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کافی میں نے بات کر لی. کوئی آپ لوگ اس تجربے کو کوئی ریلیٹ کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں؟ کچھ نئے بھائی بھی آئے ہیں کوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں طائف میں جب گئے تو پتھر کھائے، کمفرٹ زون سے نکلے اور آپ کے اوپر جو ہے اس طرح طرح کے مظالم ڈائے گئے. وہ سارا یہی تھا کہ آپ نے کمفرٹ زون جو چھوڑا. رات کو عبادت کرتے تھے، آپ تہجد کی نماز ڈیلی پڑھتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کئی دفعہ تو ایڑیوں میں ورم آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا سورہ مزمل کے اندر کہ حبیب تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کر لیا کریں. بالکل. تو کمفرٹ زون سے باقی کامیابی ہی اسی کے اندر ہے کہ بندہ کمفرٹ زون سے نکلے. ایگزیکٹلی. ماشاءاللہ. سر ایک پوائنٹ اگر آپ الاؤ کریں. جی سر بسم اللہ. یہ ہمارا میوچل سیشن ہے سر. آئی ایم گریٹفل. پوائنٹ میرا جسٹ اسمال پوائنٹ کہ کمفرٹ زون سے آپ تبھی نکلتے ہیں کہ اف دیر از سم ریوارڈ ویزیبل ٹو یو اینڈ یو آر ہیونگ سم انسینٹیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ کمفرٹ زون. وداؤٹ اینی انسینٹیو ہیومن نیچر ایسی ہے کہ we unfortunately there's a greediness element always there in human nature. So if we are getting out of that comfort zone and if it is not linked with any incentive, I doubt that human psyche is that he won't or she won't be going for that, getting out of that comfort zone to adopt another posture of life. بس یہ میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. سر بالکل ایگزیکٹ بات کی. اور ہم نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں میں دیا کہ اللہ نے وہ بتا دی ہمیں کیا ملے گا. اجرن حسنا ما کسینا فیہ ابدا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان وہ مومن ہی کیا مومن ہوا جو جنت کے لیے نیک کام کرے. یہ سب بڑی شرکیہ کلمہ اگر دیکھا جائے. انسان بائی نیچر ہے ہی. سر نے جو ابھی بات کی سوری اپنا نام بتا سکیں گے؟ سوری سر میرا نام ہے ایوب اوان. ایوب اوان بھائی. تو بات تو یہی ہے انسان ہے ہی لالچی. اللہ نے بنایا ایسا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اور اللہ نے اس کا انعام بھی سامنے رکھ دیا. دیکھیے کیا کہا اللہ نے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا. اور کیا ملا گیا؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم ساری عمر محنت کرتے ہیں کہ میرا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، میری بچی کسی سکون والے گھر میں چلی جائے. ایسے ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہر دعا میں آپ کو ربنا حب لنا من لدنک راشدہ بھلائی. ٹھیک ہے نا. سوری ربنا کیا ہے؟ ربنا حب لنا من لدنک رحمت حی لنا من امرنا راشدہ. ہر چیز میں انسان کے لیے اللہ نے ریوارڈ رکھا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے do we have a faith to get that reward؟ اصل ایشو یہ ہے. یہ جو ہم اپنے کمفرٹ زون اپنے ماحول کو بدلنے کو تیار نہیں ہو رہے اور ہر وقت کلچر کی کربنگ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے. کیوں؟ ہمیں فیتھ نہیں ہے. ہمارا فیئر ہمارے فیتھ کو ڈومینیٹ کر رہا ہے. لیکن جس دن انشاءاللہ ہم قرآن کے ساتھ لگے رہیں گے بات کرتے، ایک دن انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم آ جائیں گے اس جگہ پہ کہ جہاں we will make a decision. جی بسم اللہ. جی زاہد بھائی. یہ جو کمفرٹ زون کی بات کر رہے ہیں، اس میں آج کل کے ماڈرن ٹائم میں
جو لوگ اپنی پرائرٹی سیٹ کرتے ہیں اور جو اس کے بیس کے اوپر اپنی گول سیٹنگ کرتے ہیں وہ بھی جو ہے اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکل کے پورا پلان بنا کے جس میں وہ اپنی فیئر زون سے باہر نکلتے ہیں اور لرننگ بھی کرتے ہیں اور پھر جا کے گروتھ پہ جاتے ہیں. تو آج کل کے ماڈرن ٹائم میں یہ دو چیزیں جو ہیں گول سیٹنگ اور اپنی پرائرٹی سیٹنگ بھی بہت ہیلپ کرتی ہیں ٹو کم آؤٹ فرام دا کمفرٹ زون. کیا خیال ہے سر بالکل ماشاءاللہ. آپ ایسٹروناٹس دیکھ لیں, مطلب اس کیپسول میں جہاں آپ کے واش روم کا طریقہ کار بھی ڈفرینٹ, آپ کے کھانے کی ڈائٹری ہیبٹس بھی چینج, آپ کے سونے کا انداز بھی ڈفرینٹ, لیکن آپ ایک نئے وینچر کو, ایک نئی دنیا کو دیکھنے کے لیے ایسے بےتاب ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بھی رسک پہ لگا دیتے ہیں. مطلب ایسٹروناٹس کا اگر آپ دیکھیں کمفرٹ زون کا کمپرومائز کرنا میرا خیال ایک بہت بڑا ہمارے لیے وہ ایگزامپل ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں. دیکھیں ہماری عیشی کیا ہوتی ہے, خاص طور پہ ہم پنجابی لوگوں کی, ہر چیز کی عیشی میں کھانا تو لازمی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں تو کوئی ایون مردے کو نہلانا بھی کھانے کے بغیر, کلوں کے بغیر ختم نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں ایسٹروناٹ کی ڈائٹری ہیبٹس, اس کی جتنی نیچرل نیڈز ہیں ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہیں جب اس کیپسول میں جاتا ہے. وہ کتنا بڑا رسک لے کے جاتا ہے کہ اس کی باڈی کا سیل بھی نہیں ملے گا. چلو انگلی مل جی, کوئی دانت مل گیا, سیل بھی نہیں ملے گا. تو اگر ہم دیکھیں دنیا میں ہم کمفرٹ زون کو چھوڑتے ہیں, لیکن یہاں اپنی آئیڈیالوجی, سب سے بڑا اس وقت فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے ان سے آئیڈیالوجی چھین لی گئی ہے. لیکن قصور تو میرا ہے نا, میری چیز کو چھین کے لے جائے, میں کھڑا ہو کے صرف شور مچاؤں تو پھر بیوقوفی تو میری ہے نا. تو آئیڈیالوجی بڑی امپورٹنٹ ہے جو آج مجھے اپنے اندر بھی دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم سب لوگ, ہم میں سے جو لوگ 45 پلس کے ہیں, آپ دیکھیں کہ 45 کے بعد آپ کو اپنی مٹی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو آئیڈیالوجی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو کلچر یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو وہی بہن بھائی آپ کے سے جو دور تھے بیکاز آپ اپنے کاروبار میں کام میں نکل گئے, اب آپ کو ان کی یاد آتی ہے, آپ زیادہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں. آئیڈیالوجی بہت ڈفرینٹ چیز ہے, اور اگر وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہو, واٹ اے بیوٹیفل کانسیپٹ جس نے, جو کہ کریٹر آف دا یونیورس نے دیا ہمیں الکتاب کی شکل میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی شکل میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آگے چلتے ہیں. ثم پس بعثنا, زندہ کیا, اٹھا لیا, نہ ہم نے ہم ان لوگوں کو, کن کو ہم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ فتیاتن اصحاب الکاف الرقیم, ٹھیک ہے نا, لینا علامہ, تاکہ ہم جان لیں, ٹھیک ہے نا. کیا جان لیں؟ ای الحزبینی, بینی تسنیہ, ای الحزبینی, ٹھیک ہے نا, آسا یاد کرے, لما لابسو امدا, کہ وہ لوگ کتنے عرصہ زندہ رہے. حزبین دو گروپوں کی بات ہے, تسنیہ کی بات آ رہی ہے. آسا ہمارے پاس منس, ٹھیک ہے نا, علی ممدودہ آ رہا ہے, سوری علی مقصورہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ لوگ, یہ دو گروپ کون تھے؟ دیکھیں ہم نے پہلے جو ہم نے ہسٹری دیکھی اصحاب کاف کی, تو ایک پولیتھیس رومن ایمپرر تھا, ٹھیک, اس کے دور میں انہوں نے وہ بتوں کے لیے سیکریفائز کرنا سے انکار کیا, جیل میں ڈالے گئے, پھر وہاں سے بھاگ گئے. اب ظاہر ہے کہ ایک جیل بریک ہوئی, ٹھیک, اور اب لوگ بات تو کر رہے ہیں اس زمانے میں کہ یار وہ لوگ کدھر گئے, ٹھیک ہے. تو وہ دو گروپ تھے, جو ایک وہ تھے جو ان کو پکڑنا چاہتے تھے, ایک وہ ان کے ساتھ ہی یہ شاید کچھ لوگ ہوں گے, لیکن ڈسکشن چل رہی تھی دو لوگوں کے درمیان میں کہ ان لوگوں کا بنا کیا. اور آگے چلے جائے تو 300 سال یا 200 سال, قرآن 309 کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی بات کرتے ہیں, ادھر آ جائیں
تو اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انسان زندہ ہوگا کیسے ہوگا, کیا بات چیت ہوگی. تو بیسیکلی ڈسکشن ہو رہی تھی اصحاب کہف کی, ٹھیک ہے کہ نہیں. کون ہے وہ خاص دو گروہ جو زیادہ یاد رکھیں گے کہ ٹھہرے رہے کتنی مدت, یا اصحاب کہف کے متعلق بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیپ سلیپ میں ڈال دیا, سنینا کچھ عرصے کے لیے, جو کہ ٹائم نہیں بتایا. آسا ہوتا ہے پیبلز فار کاؤنٹنگ, یہ ایک ایکسپریشن ہے قرآن کا. اچھا, ہم کیا کہتے ہیں اٹھ کے الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں کس کے لیے, اللہ کے لیے. الذی کیوں, جس نے احیانا حیات دی ہمیں, اٹھایا ہمیں, زندہ کیا, بعد ما اماتنا, اس کے بعد کہ ہمیں موت آ گئی. دیکھیں جو سلیپ میں چلا جاتا ہے, فرینکلی مردے اور زندہ میں صرف اتنا فرق ہے کہ جو بندہ سو رہا ہوتا ہے یا تو اس کے خراٹے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا وہ کروٹ بدل رہا ہوتا ہے, یا اس کے پیٹ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے وہ سانس لے رہا ہے. ادروائز جو مرضی کچھ ہو جائے اس کو نہیں پتا. اور ہمیں یہاں اللہ نے بتا دیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, ان کی کانوں پہ ہم نے مارا, ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا مارا, وہ سکینت, وہ اللہ نے ایکسپلین نہیں کی کہ جو بھی ایکٹ کیا جس کی وجہ سے وہ 300 سال کے قریب تقریباً زندہ رہے, ٹھیک ہے نا. سو تو گئے لیکن زندہ رہے. ہم یہاں پہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس زمانے میں ان کے بعد یہ ہو رہی تھی, جو کہ کرسچن ایرا آ چکا تھا, جو رومن امپائر تھا اس کو کرسچن مذہب پہ تھا, لیکن بات چیت ہو رہی تھی کہ انسان زندہ ہوگا, یہ ڈسکشن چل رہی تھی. تو اور یہ لوگ بھی سویا ہوا مردہ برابر, اور یہ ہمارے پاس نیند کی دعا ہے کہ تمام تعریف اس کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اب دیکھیں اس دعا میں بھی ہمارے پاس ایک آبجیکٹو ہے کہ جس طرح آج رات کو میں سویا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے کی نیند میں میرے ساتھ کیا ہوا, اور میں صبح اٹھا ہوں, اسی طرح میں نے اس کے پاس چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, ہر وقت اللہ کے ساتھ لنک, ہر بات میں اللہ کے ساتھ. وہ جو میم نورین نے ٹینجنٹ ہمیں سمجھایا تھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے نا وہ رہے. یہ آرمی میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے شوٹنگ کے درمیان میں, MIT کہتے ہیں اگر میں نہ بول نہیں رہا ہوں تو, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آبجیکٹو آپ نے فائر کرنا ہو نا, تو جو بیرل ہوتی ہے نا اس کے آگے ایک ایمنگ سٹک ہوتی ہے, ایک ڈنڈی سی بنی ہوتی ہے, اور آگے آپ کا آبجیکٹو ہے جو کہ وہ بنا ہوتا ہے, وہ کھوپا سا بنا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے فائر کرنا ہے تو آپ کس پہ نظر رکھتے ہیں, آپ اپنے ایمنگ سٹک پہ نظر رکھتے ہیں, اور وہ کھوپے کے ساتھ وہ خود الائن ہوتا جاتا ہے. یعنی ایک ٹارگٹ ہے اور جس سے فائر ہونا ہے, دو چیزیں آپ کے پاس, فائر ہونا ہے گن سے, اور فائر کس پہ ہونا ہے, ٹارگٹ پہ. اب ٹارگٹ ہماری زندگی میں کیا ہے, آبجیکٹیوز ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, جس پہ ہم نے فائر کرنا ہے, لیکن فائر کس سے کرنا ہے, گن سے کرنا ہے. تو ہماری نظر گن پہ رہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے حال پہ نظر رکھو, ذہن میں تمہارا فوکس نشور کی طرف رہے, تم نے میری طرف آنا ہے, لیکن اپنے ہر سٹیپ پر تم نے میرے ساتھ اٹیچ رہو. ذہنی طور پر جب بھی سٹیپ اٹھاتے ہو دیکھو یہ حلال ہے یا حرام ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہمارا ایم شوڈ بی ویری کلیئر کہ میں نے الیہ النشور ہونا ہے, اور میرے وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ, جاب میں جو بھی ایکٹ ہوگا, میری ایمنگ سٹک, میرا ویپن ہر وقت مجھے یہ بتائے کہ حلال و حرام کی گولی میں نے نکالنی ہے. اس کا فرق میرے پاس اللہ نے مجھے اتھارٹی دی ہے, میں حلال کی گولی سے فائر کروں یا حرام کی گولی سے فائر کروں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اصحاب کہف نے یہی کیا. دے ہیڈ دی آپشن, انہوں نے اپرچونٹی کریٹ کی. دیکھیں جیل بریک کرنا ملی تو نہیں ہوگی نا, انہوں نے اپرچونٹی کریٹ کی ہوگی, تو انہوں نے اپرچونٹی کریٹ کی, کمفرٹ زون سے نکلے اور جا کے کہف میں چلے گئے. یہی ہمارے لیے. جی سر, ہینڈ کیا ہے اپنا عوام بھائی آپ نے. سر آئی ایم سوری میں انٹرپٹ اس لیے کروں کہ کہیں ٹائم ختم نہ ہو جائے. انٹریکٹیو ہے ٹوٹلی. میں سر میرا ایک کوشچن ہے, میں چونکہ آئی ایم ٹوٹلی لے مین,
اور یہ جو آپ سورۃ کاف میں بڑی انٹرسٹ ہے، اس کو میں کوشش کرتا ہوں جمعے کو پڑھنے کی بھی، لیکن دیر آر 2 پوائنٹس کے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ رب کریم تو مطلب کن فیکون ہے، انہیں تو ہر چیز کا پتہ ہے، اس میں پھر کیوں کہا گیا ہے مینی ایئرس اور 7 8 9، یہ تعداد کیوں مطلب پریسائز کیوں نہیں بتائی گئی؟ what is the reason behind, what is the philosophy behind? جزاک اللہ سر. میں عالم نہیں ہوں، پہلے تو میں یہ بتا دوں، لیکن جو سمجھ آتی ہے وہ بات کر لیتے ہیں. قرآن کا پورا ٹیکسٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اٹس ناٹ اے ڈیٹا اورینٹڈ بک. ہمارا ایجوکیشن سسٹم سارا ڈیٹا اورینٹڈ ہے. قائد اعظم کب پیدا ہوئے، کب مرے، ڈیٹا یاد کرو، لوکیشن یاد کرو، کہاں سے پڑھا، کدھر پڑھا، کس ڈیٹ کو پڑھا، وہ یاد کرو. بھائی وہ جس اسپرٹ کے ساتھ وہ رات کو ان کو نیند نہیں آتی تھی، وہ بھی بتاؤ نا. ان کو کیا تکلیف تھی کہ انہوں نے اپنا پروفیشن چھوڑا انگلینڈ اور ادھر آگے. اسلام کا جو مزاج ہے وہ ہے لیسن اورینٹڈ، ڈیٹا اورینٹڈ نہیں ہے. آج ہمارا پورا ایجوکیشنل سسٹم ڈیٹا اورینٹڈ ہے، لیسن اورینٹڈ نہیں ہے. ہم نیلسن منڈیلا کو پڑھتے ہیں، ہمارے میں سے کتنے نیلسن منڈیلا پیدا ہوئے؟ ہم اسلامیات کو پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں کا دین کی طرف رخ پیدا ہوا؟ ہم 14 اگست 23 مارچ میں بتاتے ہیں کتنے لوگوں نے ملک کے لیے اپنے کچھ کمفرٹ زون کو چھوڑا. کیونکہ ہمارے سبق میں، ہمارے لیسنز میں کہیں لیسن اورینٹڈ چیزیں نہیں ہیں. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ چیزوں کو، آپ کو یہ بائبل زیادہ سٹوریز ہمیں یہ ملتی ہے مینوسکرپٹ سے. ہمیں پہلے ایک ذکر کر چکے ہیں کہ یہ انسائکلوپیڈیا دیور 200 مینوسکرپٹس رومن امپائر کے، جہاں سے ہمیں یہ ڈیٹا ملا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اصحاب کہف کا قرآن نے بہت موٹی سی بات کی، اور کیا کیا، پہلے خطبے کے ساتھ اٹیچ کیا کہ بیسیکلی اٹ واز ٹیسٹ آف فیتھ. تو قرآن بیسیکلی آپ دیکھ لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پیدائش کی باتیں نہیں کرتا، وہ لیسنس کی طرف جاتا ہے، بار بار انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، بار بار عمل کی طرف مجبور کرتا ہے. دیکھیں قاعدہ ٹھیک ہے، ڈیٹا کے حساب سے تو قائد اعظم کے پیدا ہونے اور مرنے کا اس لحاظ سے تو فرق پڑ جاتا ہے کہ پیدا ہوئے تھے کیا ماحول تھا، مرے تھے کیا ماحول تھا. لیکن ہم نے آج تک ابھی پڑھا کہ قائد اعظم جب پیدا ہوئے تو اس میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی. قرآن is not the book of data. قرآن is the book of practical manifestation, lessons. آپ کو پرانی قوموں کے واقعات ملیں گے، فرعون کے واقعات ملیں گے، آگے بھی ذوالقرنین کا ذکر آئے گا، وہ پاور کا ایک ٹرائل تھا. تو قرآن کا مزاج ڈیفرنٹ ہے. سوری میری کھانسی ہے. نورین بہن اگر آپ کہیے، سائرہ بہن اگر آپ تھوڑا سا مزید اس کو ذرا ایلیبریٹ کر دیں، میں اتنی دیر پانی پی لوں. آپ کہیے نورین بہن اور سائرہ بہن، کیونکہ ہم اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. میں آپ نے شروع کریں. کن صاحب آئی ہوپ کہ آپ کے آپ نے سوال کیا وہ جیسے بھی راشد بھائی نے بتایا، آپ کو کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی اس بارے میں آئی ہوگی. اور ہم تو سارے کے سارے ہی اپنی اپنی جگہ بالکل اس فیلڈ میں ان پڑھ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں. تو ہم اپنی سمجھ سے اور اپنی پڑھائی سے جتنی سمجھ آئی وہ یہی آئی ہے ابھی تک، کہ قرآن میں سٹوریز بیان کی گئی ہیں اور سٹوریز کے ذریعے لیسنز دیے گئے ہیں کہ اس سے کیا عکس ہوتا ہے، یا اس سے کیا مطلب نکلتا ہے، اس سے کیا سیکھنا چاہیے، زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں اور کیسے ہونے چاہیے. جی میم، میں نے یہ سنا ہے کہ بیسیکلی یہ جوز کی کوئی جو ان کے عالم دین تھے ان کے اپنے زمانے کے، they were trying to test prophet اور انہوں نے یہ اس طرح کے مختلف کویسچن پوچھے. تو میرا جسٹ ایک